ایسی شکایات کے ازالے کے لیے کیا اس فورم سے رجوع نہیں کر سکتے ججز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو پہلے سے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کئی ایشوز اٹھائے گئے تھے، یہ تو آپ نے دیکھا تھا، یہ 1.5-2 سال کی مختلف ایکٹس کو سامنے لایا گیا ہے۔ اس قسم کی جو انٹرفیئرنس ہے ہم انفرادی طور پر سنتے آئے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے 6 ججز نے جو کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا تھا وہ کولیکٹیولی سامنے لے آئے ہیں۔ یہ بڑا ان کا دانشمندانہ اور دلیرانہ اقدام ہے، اور میں سب سے پہلے اس کی بہت تعریف کروں گا۔ یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور قوم کو کانفیڈنس میں لے کے بتایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو پبلک کا مسٹرسٹ ہے یا پبلک پریشان ہے کہ ان کو ریلیف کیوں نہیں ملتا، تو میرا خیال ہے یہ ایک طرح سے اس چیز کا بھی جواب ہے خال پاس ہے۔ یہ ڈس اپیئرنس آف پرسنز اور بہت سارے ایسے معاملے ہیں جن کی بات سامنے آ گئی۔ اچھا، اب نارملی تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کو، فل کورٹ کو انڈر آرٹیکل 204 پروسیڈنگ شروع کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اب یہ معاملہ اخباروں میں آ گیا، ہائی لائٹ ہو گیا، تو انہوں نے بیسیکلی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنس سے جو بات کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کانفیڈنس میں لیا جتنے بھی سپیریئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز۔ اب اس صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پوری سپریم کورٹ کے ججز کو اور ہائی کورٹس کے ججز کو کال کرنا چاہیے۔ یہ پوری جوڈیشری کا ایز این انسٹیٹیوشن اس پہ کوشچن مارک آ گیا، اور ان کو مناسب فیصلے کرنے چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے نمائندوں کو بھی اس ڈسکشن میں انوالو کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ خود بھی کورٹ کا حصہ رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کا، کیا آپ کو بھی کسی ایسے پریشر کا سامنا کرنا پڑا جس طرح کا ذکر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا ہے، یا یہ ایک غیر معمولی بات ہے یا معمول کی بات ہے؟ کیونکہ پاکستان کی عدلیہ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن پہ بہرحال انگلی تو اٹھائی جاتی ہے۔ دیکھیں، انفرادی طور پر کوئی واقعہ تو پہلے زمانے میں بھی سنتے تھے، مگر ایک تو یہ کہ مجھے ذاتی طور پر کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اب یہ انسیڈنٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ہم انفرادی طور پر ادھر ادھر سے سنتے تھے، مگر پتہ نہیں تھا کہ لاوا اتنا پک رہا ہے اور حالات اتنے خراب ہو گئے۔ تو میں تو اس لیے بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیپل آف پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا ہے اور بتایا ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ جوڈیشری کیوں پرفارم نہیں کر رہی، تو ان کو بتا دیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اندر کھاتے۔ تو یہ بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اس سے پہلے ایک ہوا یہ تھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی کچھ بات کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت کی جو سپریم جوڈیشل کونسل تھی اس نے ان کے خلاف کارروائی کر دی، تو یہی بات اب یہ جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ یہ جو خط ہے یہ انہی کے خلاف چارج شیٹ کی شکل اختیار کر جائے؟ نہیں، اب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک جج تھے اور ان کے خلاف اس جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا تھا، اب انہوں نے تو ایک لمبی لسٹ دی ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، پوری سمجھے 6 ججز کا مطلب یہ کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ لہذا جو چیز ہم ادھر ادھر سے ان اتھینٹک سورسز سے سنتے تھے وہ اتنی کھل کے سامنے آئی ہے کہ ایسی مثال پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ دیگر ہائی کورٹس پہ بھی اس کے اثرات آئیں گے؟ ہو سکتا ہے دیگر ہائی کورٹس کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں بینچ کے اوپر جنہیں کچھ شکایتیں ہوں؟ ہو سکتا ہے، جی بالکل ہو سکتا ہے، دوسروں کو انکریجمنٹ ملے۔ یہ ایسے ماحول میں جو فارن انویسٹرز آتے ہیں فار ایگزامپل، وہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر ہمارا ایشو ہوا تو کس فورم پہ حل ہوگا۔ اب آپ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے مجبور ہیں، کون آئے گا پاکستان؟